الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتلا انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم قرآن حکیم کو جو سیکھنے کی ایک محنت میں جڑے ہوئے ہیں، تو ترتیب وار ہم چلتے ہوئے سورہ آل عمران کے بھی جو ہے وہ 14 رکوع مکمل کر چکے ہیں، تو انشاءاللہ آج 15ویں رکوع سے جو ہے وہ سورہ آل عمران کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ تعالیٰ دونوں کو شرف قبولیت سے نوازے، آمین۔ جو پچھلی کلاس میں ہم نے 2 رکوع پڑھے تھے، اس میں غزوہ احد کی تمہیدی باتیں آ گئی تھیں کافی تفصیل کے ساتھ۔ غزوہ احد کا بلکہ پورا قصہ ہی تقریباً آ گیا تھا، اور اس کے حوالے سے ہم نے اللہ تعالیٰ کا تبصرہ بھی جو ہے وہ پڑھ لیا تھا۔ تقریباً 2 رکوع جو ہے وہ ہم نے پڑھ لیے تھے۔ یہ بات بتائی گئی تھی کہ تقریباً جو ہے وہ 6 رکوع ہیں جن میں یہ واقعات جو ہیں یہ ان کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تبصرہ موجود ہے۔ تو اب آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے 3رے رکوع کا جو ہے وہ آغاز کر رہے ہیں۔ 3رے رکوع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس آیت سے ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر اللہ کے رسول۔ قد خلت من قبلہ الرسل، گزر چکے ہیں ان سے پہلے کئی رسول۔ افئن مات، اگر وہ وفات پا جائیں، او قتل، یا اگر وہ شہید کر دی جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ ومن ینقلب علی عقبیہ، تو جو کوئی پھر گیا الٹے پاؤں، فلن یضر اللہ شیئا، تو وہ ہرگز نہیں بگاڑ سکے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کچھ بھی۔ وسیجزی اللہ الشاکرین، جلد ہی اجر دے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ شکر کرنے والوں کو۔ یہ جو ہے یہ آیت اس کا خاص پس منظر ہے، اور وہ بھی غزوہ احد سے متعلق ہے کہ جب غزوہ احد کے میدان کے اندر یہ خبر پھیل گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ ایک اور دوسرے صحابی تھے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شکل جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی۔ جب ان کی شہادت ہوئی ہے تو یہ خبر پھیل گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، تو بہت سارے صحابہ کرام نے جو ہے وہ تلواریں رکھ دیں اور کہا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں رہے تو ہم نے اب جنگ جو ہے وہ کس کے لیے کرنی ہے؟ تو لہٰذا اس وقت یہ آیت جو ہے اس کے بعد اس کے تبصرے کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول، رسول ہیں جیسے ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں۔ افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم الٹے پاؤں جو ہے وہ پھر جاؤ گے ایسی صورتحال میں؟ ومن ینقلب عقبیہ، تو جو علی عقبیہ، جو کوئی الٹے پاؤں پھرے گا، فلن یضر اللہ شیئا، اللہ کا وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ وسیجزی اللہ الشاکرین، اللہ اجر دے گا شکر کرنے والوں کو۔ تو یہ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تبصرہ آ گیا کہ تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کام کرو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے۔ لیکن اگر ایسے ہوا ہے کہ ہم نے سورۃ البقرہ کے اندر پڑھا ہے کہ انبیاء کو شہید کیا گیا،
تو اگر شہید بھی ہو جائے انبیاء تو تب بھی جو انبیاء کے فالور ہوتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا کام جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں۔ تو یہ جو آیت مبارک ہے یہ ایک اور موقع پر پھر پڑھی گئی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال واقعتاً ہوا تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تلوار لے کر دوبارہ جو ہے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ جو کوئی یہ کہے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے میں اس کی گردن جو ہے وہ اتار دوں گا۔ تو اس موقع پر پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں اور انہوں نے جو ہے یہی آیت جو ہے وہ پڑھی ہے، اور پھر اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ گویا ایسے محسوس ہوا کہ جیسی یہ آیت اسی وقت جو ہے وہ نازل ہوئی اور پھر وہ بیٹھ گئے۔ تو یعنی یہ غم کی کیفیت تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اس غم کی کیفیت میں پھر وہ یہ کام ان سے سرزد ہوا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وضاحت کے بعد ان کو بھی سمجھ آ گیا کہ کیا معاملہ ہو گیا ہے۔ اب آگے فرمایا جا رہا ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور نہیں ممکن کسی جان کے لیے کہ مر جائے مگر اللہ کے اذن سے، کتابا معجلہ، یہ ایک لکھا ہوا وقت ہے۔ ہر انسان کے لیے موت کا وقت جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طے کر دیا ہے، میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی، دنیا میں آنے والے ہر انسان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت کا وقت طے کر دیا ہوا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے جو ہے وہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو کتاب معجلہ یہ ایک لکھا ہوا وقت ہے۔ تو یہ جو موت ہے یہ زندگی کی سب سے بڑی محافظ ہے کہ جب تک ہماری موت کا وقت نہیں ہے تو تب تک ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، موت کا وقت آ گیا تو بس اس سے پھر ہم بھاگ نہیں سکیں گے۔ تو موت زندگی کی محافظ ہے، بیسٹ گارڈ اس کو بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو کتاب معجلہ وہ لکھا ہوا وقت ہے، جب لکھا ہوا وقت آ جائے گا تو پھر کہیں بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا، اور جو کوئی چاہتا ہے دنیا کا بدلہ، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اسے دے دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں دنیا ہماری بہت اچھی ہو جائے اور دنیا میں ہم بہت ترقی کرنے والے ہو جائیں۔ تو کہا جا رہا ہے وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا، جو چاہتا ہے دنیا کا بدلہ، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم دیتے ہیں اسے اس میں سے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، اور جو کوئی چاہتا ہے آخرت کا ثواب، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم دیتے ہیں اسے اس میں سے، جو آخرت چاہتا ہے اسے آخرت دی جاتی ہے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور جلد ہی ہم اجر دیں گے شکر کرنے والوں کا۔ تو ہمیں کیا دعا سکھائی گئی؟ ہمیں تو یہ دعا سکھائی گئی قرآن حکیم میں کہ کہا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اے اللہ ہمیں دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرما، آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرما۔ دنیا میں بھی ہمیں تنگیوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے دور رکھ، اور آخرت میں بھی ہمیں تنگیوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے دور رکھنا۔ تو ہم تو دنیا و آخرت کی بھلائیاں جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ تو ہم دونوں چیزیں مانگتے ہیں، دونوں ہی ہماری تمنائیں ہیں کہ ہم دنیا کی بھی بھلائیاں چاہتے ہیں اور آخرت کی بھی بھلائیاں چاہتے ہیں۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور جلد ہی ہم اجر دیں گے شکر کرنے والوں کو۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں، اس پر اگر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ بدلہ اور زیادہ بڑھا کے دیتا ہے، اور زیادہ نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ قرآن حکیم میں ایک اصول جو ہے وہ بیان ہوا ہے، فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم لازماً تمہیں بڑھا چڑھا کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ آپ جس بھی نعمت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، وہ جو نعمت پہلے اس درجے میں، کسی بھی درجے میں آپ کے پاس موجود ہے، اس پر آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے یہ نعمت اتنی تو دی ہوئی ہے نا۔ تو اس پر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو بڑھا دیں گے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو ہم ضرور بڑھا دیں گے اس نعمت کو۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ انسان جو ہے بڑا ہی ناشکر ہے، وہ ذرا سے معاملات آ جائے تو ناشکری کرنے میں دیر نہیں لگاتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے میں وہ ہمیشہ دیر لگاتا ہے۔ فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، اور کتنے ہی نبی گزرے ہیں، قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، جنگ کی ان کے ہمراہ بہت سے اللہ والوں نے۔ یعنی جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ انبیاء بھی شہید ہوتے رہے ہیں، تو قرآن حکیم میں آیا ہے انبیاء شہید ہوتے رہے ہیں۔ تو وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، کتنے ہی نبی گزرے ہیں، قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، جنگ کی ان کے ہمراہ بہت سے اللہ والوں نے۔ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پھر انہوں نے ہمت نہ ہاری اس پر جو پہنچی تکلیف انہیں اللہ کی راہ میں، اور شدید تکلیفیں جو ہے وہ پہنچی،
خود قرآن حکیم جو ہے وہ گواہی دیتا ہے کہ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب، کہ جو پچھلے لوگ ہیں وہ شدید آزمائے گئے اور یہاں تک کہ وہ پکار اٹھے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی، تو اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے۔ یعنی خود قرآن گواہی دیتا ہے کہ پچھلے لوگوں پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے امتیں گزری ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے جو ہے وہ اللہ والے گزرے ہیں، ان کو بھی بہت سخت آزمائشوں سے وہ گزرنا پڑا۔ تو یہاں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، کتنے ہی نبی گزرے ہیں، قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، جنگ کی ان کے ہمراہ، ربی کہتے ہیں اللہ والا، تو بہت سے اللہ والوں نے ان کے ساتھ جنگ کی، فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پھر انہوں نے ہمت نہ ہاری اس پر جو پہنچی تکلیف انہیں اللہ کی راہ میں، وَمَا ضَعُفُوا، اور نہ وہ کمزور پڑے، یعنی ایک تو ہمت بھی نہیں آ رہی اور دوسرے کمزور بھی نہیں پڑے۔ تو مسلمانوں تم کیوں ہمت آ رہے ہو، تم کیوں ذرا سے جھٹکے کے بعد پھر تلواریں رکھ کے بیٹھ رہے ہو؟ تم سے پہلے بھی ایسا بہت سارا کام ہوتا رہا ہے کہ جنگوں میں شکستیں بھی ہوتی رہی ہیں، نقصانات بھی ہوتے رہے ہیں، لیکن وہ ہمت نہیں ہارتے تھے اور کمزور نہیں پڑتے تھے، وَمَسْتَكَانُوا، اور نہ ہی وہ باطل کے سامنے دبے، وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اور اللہ پسند فرماتا ہے اب صبر کرنے والوں کو۔ تو یہاں صبر سے کیا مراد ہے؟ میدان جنگ کے اندر صبر کرنے والوں کو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ میدان جنگ کے اندر صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یعنی ڈٹ جاتے ہیں جو میدان میں، اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتے ہیں۔ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا، اور نہیں تھی ان کی دعا مگر یہ کہ انہوں نے التجا کی۔ اب یہ جو اللہ والے گزرے ہیں ان کی دعاؤں کا تذکرہ آ رہا ہے، کیا ہے؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہم سے ہمارے گناہوں کو بخش دینا۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے بخش دے تو گناہ، کہ ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں اے اللہ پاک آپ ان کو معاف کر دیں۔ وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور اگر کسی معاملے میں کوئی زیادتی ہو جائے، کوئی اسراف ہو جائے کسی معاملے میں، تو اس کو بھی اے اللہ آپ معاف کر دیجئے گا۔ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور ہمارے قدموں کو جما دیجئے گا۔ وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہمیں کافروں پر فتح جو ہے وہ عطا کیجئے گا۔ اچھا، یہ جو الفاظ ہیں وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، یہ پہلے بھی ہم نے پڑھے ہیں، اور حضرت طالوت علیہ السلام کے جو ساتھی تھے انہوں نے جو ہے یہی دعا کی تھی، جب وہ جالوت کے مقابلے میں میدان جنگ میں آئے تھے تو انہوں نے جو ہے یہ دعا کی تھی کہ وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اے اللہ ہمیں کافروں پر فتح عطا فرما۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، تو عطا فرمایا انہیں اللہ نے دنیا کا بدلہ، وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، اور عمدہ بدلہ آخرت کا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی بدلہ دیا۔ طالوت کی دعا نقل ہوئی وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، تو ان کو دنیا میں بھی بدلہ ملا۔ دنیا میں کیا بدلہ ملا کہ ان کو فتح ہو گئی جالوت کے مقابلے میں، اور یہ بادشاہ بن گئے۔ 16 سال تک تقریباً انہوں نے فلسطین پر پھر بادشاہت کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی بدلہ دیا، اور پھر آخرت میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو بہترین بدلہ دیں گے۔ تو فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، اللہ نے عطا فرمایا انہیں دنیا کا بھی اعلیٰ بدلہ، وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، اور عمدہ بدلہ آخرت کا بھی، آخرت میں بھی ان کے لیے جنت ہے۔ تو یہ نور علی نور والی کیفیت ہے، ون ون سچویشن ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے فتح دی، بادشاہت مل گئی، اور آخرت میں بھی جو ہے وہ ان کو اعلیٰ مقام مل رہا ہے جنت میں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ پسند کرتا ہے نیکی کرنے والوں کو، اللہ پسند فرماتا ہے نیکی کرنے والوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ چاہے تو یوں بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بھی انسان بادشاہ ہو، اور بادشاہ تو پھر بادشاہ ہوتا ہے، یعنی بے شک وہ نیک ہوں لیکن کوئی تکلیف یا مصیبت یا تنگی یا پریشانی یا آزمائش اس طرح کی نہیں ہوتی، بلکہ بادشاہت کی طرح ایک آزمائش مختلف طرح کی ہوتی ہے۔ اس میں ذرا لوگوں کے معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی نہ ہو رہی ہو، لوگوں کے ساتھ کوئی غلط کام نہ ہو رہا ہو، تو وہ اس میں ذرا آزمائش مختلف نوعیت کی ہوتی ہے، لیکن بہرحال بادشاہت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کسی کو بادشاہ بنا کر آخرت میں بھی اس کو جنت میں لے جا سکتا ہے۔ تو دنیا میں بھی اس کو پروٹوکول، آخرت میں بھی اس کو پروٹوکول، تو اللہ تعالیٰ اس طرح بھی کر سکتا ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں بھی اچھائیاں ملیں، دنیا میں بھی ہماری اچھی زندگی گزرے، دنیا میں ہماری ایک ایسی زندگی گزرے کہ ہمیں کبھی کسی تکلیف، تنگی، مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے۔ تو یہ ہماری خواہش ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے پھر ہم بھی وہ کام کریں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کرنے کو کہا ہے۔ جب ہم وہ کام کرنے لگ جائیں گے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے کرانا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی بنا دے گا
آخرت بھی بنا دے گا۔ تو دنیا میں بھی ہمیں بدلے دے گا، آخرت میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بدلے دے گا۔ تو فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرۃ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے نیکی کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ میدان جنگ کی باتیں آ رہی ہیں، میدان جنگ میں ڈٹ جانے کی باتیں آ رہی ہیں۔ تو کیا ہماری بھی کبھی کوئی خواہش ہوئی ہے کہ اللہ کے راستے میں ہم بھی کہیں کوئی جنگ کریں، اللہ کے راستے میں ہم بھی جو ہے وہ اپنی جان کا نذرانہ لے کے پیش ہو جائے، اور اللہ کے راستے میں ہم بھی اپنی جان جو ہے وہ لٹا دیں؟ تو یہ خواہش رکھنی چاہیے، یہ تمنا رکھنی چاہیے، اور دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، اے اللہ ہمیں اپنے راستے میں شہادت کی موت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، اور شہادت کی موت سب سے اعلیٰ موت ہے۔ آگے تھوڑی دیر پہلے ہم نے پڑھا کہ کتاب معجلہ، موت کا وقت مقرر ہے۔ تو یعنی اگر اس نے فروری کے 10 تاریخ کو آنا ہے، ہم نے 10 فروری کو مر جانا ہے، تو پھر 10 فروری کو ہی مر جانا ہے۔ تو اس سے 11 فروری نہیں ہو سکتی، اور 9 فروری بھی نہیں ہو سکتی۔ جس دن ہم نے مرنا ہے اسی دن ہم نے مرنا ہے۔ لیکن اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم دعا کرتے رہے ہوں گے کہ اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما، ہم یہ دل میں خواہش رکھتے رہے ہوں گے کہ ہم بھی کبھی میدان جنگ میں جائیں اور اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں، تو ہماری اس خواہش کی وجہ سے، ہماری اس طلب کی وجہ سے، ہماری اس دعا کی وجہ سے ہمیں جہاں بھی موت آئی تو ہماری اس نیت کی وجہ سے وہ موت بھی انشاءاللہ شہادت کی موت ہوگی۔ وہ بستر پر آئے، وہ اسپتال پہ آئے، وہ کہیں بھی آ جائے، تو جہاں بھی وہ موت آئے گی وہ موت شہادت کی موت تصور کی جائے گی، کیونکہ ہم دنیا میں یہ خواہش رکھتے تھے کہ ہمیں کوئی موقع ملے تو ہم جا کے جنگ کریں۔ چونکہ اس وقت کوئی موقع موجود نہیں ہے اس طرح کا، تو لہٰذا ہم موقع چاہتے ہیں لیکن موقع نہیں ہے، تو بس اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں۔ اللہ کبھی موقع بنا دے تو پھر اس کے لیے ذہنی طور پر تیار بھی رہ سکتے ہیں۔ اب آگے چلیں، آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم کہنا مانو گے ان کا جنہوں نے کفر کیا ہے، یردوکم علی اعقابکم، وہ پھیر دیں گے تمہیں الٹے پاؤں کفر کی طرف، یعنی تمہیں دوبارہ جو ہے وہ کافر بنا دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، پھر تم پلٹ کر ہو جاؤ گے خسارہ پانے والوں میں، پھر تم بہت زیادہ خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا حامی ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہ بہترین مددگار ہے۔ ظاہر بات ہے جس کا اللہ مددگار ہو جائے اس کو پھر اور کسی مددگار کی کیا ضرورت ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم ان قریب ڈال دیں گے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا رعب۔ تو یعنی یہ جو معاملہ ہوا کہ جو جنگ احد کا نتیجہ نکلا ہے، اس میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ پچھلی کلاس میں بھی یہ بات آئی تھی کہ جب میدان میں مسلمانوں کو ایک طرح کی آپ سمجھے شکست ہو گئی، 70 کے قریب صحابہ کرام شہید ہو گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور چند صحابہ کو پہاڑ کے اوپر پناہ لینا پڑی، تو ایسے میں خالد بن ولید نے یہ مشورہ دیا کہ اب جو ہے وہ لشکر کو تو شکست ہو گئی ہے، تو ہم مدینہ کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور مدینہ کو تخت و تاراج کرتے ہیں۔ لیکن ان کے دلوں میں ایسا کوئی رعب ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے کہا کہ نہیں چھوڑو، بس مدینہ کو رہنے دو، ہم واپس جو ہے وہ مکہ کی طرف چلتے ہیں۔ تو وہ اتنا بڑا ان سے بلنڈر ہوا، جو اللہ نے کروایا، اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہرحال ایمان والوں کی حفاظت کرتے، اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہا تھا، تو لہٰذا ان کے دلوں میں ایسا رعب پڑا کہ بجائے اس کے کہ وہ شکست کے بعد مدینہ کی طرف رخ کرتے، انہوں نے واپس مکے کی طرف جانے کا ارادہ کر لیا۔ تو اس کی طرف بھی اشارہ ہے، اور یہ بھی اشارہ ہے کہ غزوہ بدر کے بعد جو ہے وہ رعب پڑ گیا تھا پورے عرب پر کہ یہ بہت طاقتور ہے، تو اس کے بعد غزوہ احد کے بعد یہ جو ہے یہ معاملہ پھر کمزور ہو گیا کہ لوگوں کے دلوں سے وہ رعب نکل گیا کہ اچھا یہ بھی عام لوگوں کی طرح کبھی ان کو فتح ہو جاتی ہے، کبھی شکست ہو جاتی ہے۔ تو گویا ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ اس وقت بھی رعب ڈال دیا، لیکن اور بھی ابھی جنگیں ہونی ہیں تو کوئی نہیں، ہم رعب اور ڈال دیں گے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم عنقریب ڈال دیں گے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا، رعب ڈال دیں گے۔ بما اشرکوا باللہ، اس لیے کہ انہوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، ما لم ینزل بہ سلطانہ، نہیں اتاری اللہ نے جس کے لیے کوئی دلیل، تو وہ شرک کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کو شرک پسند نہیں ہے، تو لہٰذا اس شرک کی پاداش میں ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا جائے گا۔ ومأواہم النار، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس مثوى الظالمین، اور برا ہے ظالموں کا ٹھکانہ۔
اب جو ہے یہ کچھ لوگوں نے یہ بات کرنا شروع کر دی، پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ جی 5000 فرشتے آ رہے ہیں، 3000 فرشتے آ رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کہہ رہا تھا کہ 5000 فرشتے آ رہے ہیں، 3000 فرشتے آ رہے ہیں، تو کہاں گئے وہ فرشتے؟ کیوں نہیں انہوں نے جو ہے وہ پھر مسلمانوں کی مدد کی؟ تو لہٰذا اب اس کی طرف اشارہ ہے، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، یقیناً اللہ نے تو سچ کر دکھایا تھا اپنا وعدہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتے نازل کر دیے تھے، اور وہ جو پہلے ہی حملہ ہوا تھا، پہلے ہی حملے میں مسلمانوں نے جو ہے وہ کافروں کے چکے چھڑا دیے تھے، اور مسلمانوں نے کافروں پر پہلے ہی حملے میں بہت بڑی کامیابی جو ہے وہ حاصل کر لی تھی۔ تو وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور یقیناً سچ کر دکھایا تھا تم سے اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ، اِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، جب تم قتل کر رہے تھے کافروں کو اس کے حکم سے، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، یہاں تک کہ تم ڈھیلے پڑ گئے، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم نے باہم جھگڑا کیا فیصلے کے بارے میں، وَعَصَيْتُمْ، اور تم نے نافرمانی کی، مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، اس کے بعد کہ اللہ نے دکھائی تمہیں وہ چیز جسے تم پسند کرتے تھے۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب کیا جواب دے رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے تو فرشتے بھیج کر تمہاری مدد کر دی تھی، لیکن جب تم نے خود جو ہے وہ نظم توڑا، اور تم نے خود جو ہے وہ نظم کی خلاف ورزی کی، اور وہ نظم کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو ایک کاٹی پر مقرر کیا تھا کہ اگر یہاں سے کوئی حملہ ہو تو تم نے یہاں رہنا ہے، اور تم نے کسی بھی صورت اس کاٹی کو نہیں چھوڑنا یہاں تک کہ تم دیکھو کہ ہمیں شکست ہو گئی ہے اور پرندے گوشت نوچ کے کھا رہے ہیں، تو اس صورت میں بھی تم نے اس گھاٹی کو نہیں چھوڑنا۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی، اب ان کے اندر اختلاف ہو گیا، انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شکست کی صورت میں کہا تھا کہ یہ جگہ نہیں چھوڑنی، اب تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دے دی ہے، لہٰذا اب ہم جو ہے وہ نیچے اتر رہے ہیں۔ وہاں پر جو ان کے لوکل کمانڈر تھے مطعم بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، تم نے یہاں کسی صورت یہاں سے جو ہے وہ نہیں اترنا، لیکن انہوں نے کہا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے پابند ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حکم صرف شکست کی صورت میں دیا تھا، اب چونکہ فتح ہو گئی ہے تو لہٰذا فتح کی صورت میں وہ جو ہے وہ نیچے اتر گئی، اور 50 میں سے 35 تیر انداز جو ہے وہ نیچے اتر گئے، اور صرف 15 تیر انداز اور وہ کمانڈر وہاں موجود رہ گئے۔ اب جب یہ تنازعتم فی الامر، تم نے باہم وہ فیصلہ کیا، وعصیتم، اور تم نے نافرمانی کی لوکل کمانڈر کی، تو لہٰذا اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ مدد ہٹ گئی، اور پھر خالد بن ولید نے وہاں سے چکر لگایا، ان 15 تیر اندازوں کو جو وہاں موجود تھے پہلے ان کو شہید کیا، اور پھر پیچھے سے حملہ کر کے اور کئی مسلمانوں کو جو ہے وہ شہید کر دیا۔ تو لہٰذا وعصیتم، تم نے نافرمانی کی، من بعد ما اراکم ما تحبون، اس کے بعد کہ وہ چیز تم نے اللہ نے تمہیں دکھا لی جو تمہیں پسند ہے۔ اب کیا چیز پسند ہے مسلمانوں کو جس وجہ سے وہ نیچے اترے تھے؟ تو فتح ہو گئی تھی، تو فتح میں وہ اتنے خوش ہوئے، اتنے جو ہے وہ ان کے جذبات ابھرے کہ اللہ نے ہمیں فتح دے دی ہے، تو اس فتح کی خوشی میں وہ جو ہے وہ نیچے اتر آئے۔ تو لہٰذا یہ چیز جو ہے دکھا دی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان کی اس نظم کی خلاف ورزی جو ہے وہ پسند نہیں آئی، تو اس کے بعد پھر وہ سارا معاملہ جو ہے وہ ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصانی فقد عصی اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا اللہ کی نافرمانی کی۔ اب اس کے بعد جو اگلا ٹکڑا ہے اس حدیث میں وہ ہے ومن عصا امیری ومن اطاع امیری فقد اطاعنی، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے گویا میری اطاعت کی، ومن عصا امیری فقد عصانی، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی تو اس نے گویا میری نافرمانی کی۔ تو لہٰذا یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نیچے جو امراء ہیں ان کا بھی سٹیٹس وضع کر رہے ہیں کہ وہ جو ایک حکم اوپر سے چلا ہے تو ان کا بھی حکم جو لوکل کمانڈر ہوگا ان کا بھی حکم اسی طرح مانا جائے گا جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا جاتا ہے۔ تو وہاں پر مطعم بن جبیر کا حکم اسی طرح ماننا چاہیے تھا جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں امیر مقرر کیا تھا، تو لہٰذا اس بحاف پر وہ جو ہے وہ حکم دے رہے تھے۔ تو لہٰذا چونکہ وہ نظم کی خلاف ورزی ہوئی، ڈسپلن ٹوٹا، اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر
وہ معاملہ کیا کہ ان کو جو ہے وہ راستہ دکھا دیا، وہ آئے اور وہاں پر جو ہے وہ مسلمانوں کی جو فتح ہوئی تھی وہ شکست کے اندر تبدیل ہو گئی۔ خالد بن ولید نے وہ دیکھا کہ درہ جو ہے وہ خالی ہے، وہ پیچھے سے آئے اور مسلمانوں کو جو ہے وہ جو شکست فتح جو ہوئی تھی اس فتح کو شکست میں تبدیل کر لیا۔ تو یہ ساری کس وجہ سے ہوا؟ یہ سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تمہاری اپنی غلطی کی وجہ سے ہوا۔ بھائی ہم نے مدد کر دی تھی، ہم نے فرشتے بھیج دیے تھے، لیکن تمہاری اپنی غلطی کی وجہ سے یہ معاملہ ہو گیا۔ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کچھ چاہتے ہیں دنیا۔ اب اس میں دونوں اشارے ممکن ہیں کہ وہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ مال غنیمت کے لیے اترے تھے، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں مال غنیمت کے لیے نہیں بلکہ دنیا کی جو ہے وہ فتح جو ہے فتح کے لیے اترے تھے۔ تو لہٰذا ہمارا تو گمان یہی ہے کہ وہ یہی ہے کہ فتح کے لیے اترے تھے، کیونکہ مال غنیمت کی تقسیم غزوہ بدر کے بعد طے ہو گئی تھی کہ بدر میں اس کے بعد آ گیا تھا کہ کس کو کتنا حصہ دیا جائے گا۔ تو لہٰذا مال غنیمت کے لیے اترنا ممکن نہیں لگتا، یہی ممکن لگتا ہے کہ جب انہوں نے فتح دیکھی کہ ہمیں فتح ہو گئی ہے تو وہ فوری طور پر وہاں سے نیچے اتر آئے۔ تو منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کچھ ہے دنیا کی فتح چاہتے ہیں، ومنکم من یرید الآخرۃ، اور تم میں سے کچھ چاہتے ہیں آخرت، کہ نہیں دنیا بھی ہو لیکن آخرت، اصل آخرت مطلوب ہے کہ آخرت میں ہمیں کامیابی ملنی چاہیے۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اللہ نے پھیر دیا تمہیں ان سے تاکہ وہ آزمائے تمہیں۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اللہ نے پھیر دیا تمہیں ان سے تاکہ وہ آزمائے تمہیں کہ جو ہے وہ فتح جو ہے وہ ہوئی وہ شکست کے اندر تبدیل ہو گئی۔ تو اس کے اندر پھر مسلمانوں کے اندر بڑی سخت جو ہے وہ آزمائش آ گئی۔ اچھا اس کے اندر پھر بڑی بڑی جو ہے وہ غلطیاں بھی ہو گئی، کوئی صحابہ کرام جو ہے وہ میدان جنگ چھوڑ کے چلے گئے، کوئی آگے پیچھے ہو گئے، تو صحابہ کرام سے غلطیاں بھی ہو گئیں اور غلطیاں ہو گئیں، لیکن پہلے تو ان 35 تیر اندازوں سے ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد جب وہ معاملہ ہو گیا تو اور بھی کئی غلطیاں ہو گئی۔ کوئی صحابہ کرام مدینے کی طرف چلے گئے، بھگدڑ مچی تو کوئی آگے پیچھے ہو گئے، کوئی صحابہ کرام مدینے کی طرف چلے گئے، کوئی صحابہ کرام تلوار رکھ کے بیٹھ گئے کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب شہید ہو گئے تو ہم نے کیا جنگ کرنی، بہت ساری غلطیاں ہو گئی۔ تو لیکن یہ ساری آزمائش تھی۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اللہ نے پھیر دیا تمہیں ان سے تاکہ وہ آزمائے۔ لیکن اب جو ٹکڑا آ رہا ہے وہ بہت اہم ہے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، لیکن اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اب اللہ نے جب معاف کر دیا ہے تو پھر ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ صحابی سے یہ کیوں ہو گیا، ان 35 صحابہ سے یہ کیوں ہو گیا، وہ صحابی تلوار رکھ کے کیوں بیٹھ گئے، وہ ادھر کیوں چلے گئے۔ بس جب اللہ نے معاف کر دیا تو بس بات ختم۔ اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو ہمارے لیے معیار حق جو ہے وہ بنایا ہے۔ بالکل جو ہم نے شروع کے اندر سورۃ البقرہ جب ہم نے شروع کا آغاز کیا تھا تو وہاں پر بھی یہ الفاظ ہم نے پڑھے تھے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ ایمان لے آئیں جیسے اے صحابہ کرام، اے مسلمانوں تم ایمان لائے ہو تو تب تو یہ ہدایت پر ہوں گے۔ تو صحابہ کو تو اللہ نے معیار حق جو ہے وہ بنایا ہے۔ ہاں صحابہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ معصوم عن الخطا نہیں ہیں، ان سے خطائیں ہوئی ہیں، لیکن اللہ نے کیا فرما دیا غزوہ احد کی اس خطاؤں پر کیا فرما دیا، وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، اللہ نے تم سب کو معاف کر دیا۔ تو جب اللہ نے معاف کر دیا تو پھر ہمیں کیا معاملہ ہے کہ ہم کو اس کہیں جو شہید ہو گئے 70 وہ بھی کامیاب کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں اعلیٰ ترین مقام عطا کر دیے، اور وہ تو مقام کیا ہے ان کے مقام کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور جو باقی رہ گئے اللہ نے ان کو جو ہے وہ معاف کر دیا۔ تو لہٰذا اب اس کے بعد ہمیں کوئی حق نہیں۔ ہاں واقعاتی طور پر ہم ضرور بیان کرتے ہیں کہ ان صحابہ سے غلطی ہو گئی، یہ ہوگی، لیکن صحابہ پر کوئی طعن و تشنیع کرنا یا صحابہ کے حوالے سے کوئی نیگیٹو بات کرنا، یہ پھر انسان اپنے ایمان کی خیر بنائے۔ تو وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، اللہ نے جب معاف کر دیا تو پھر ہمیں کیا حق ہے کہ ہم کوئی اس والے سے بات کریں۔ تو وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، تو یہ سارے جتنے لوگ تھے، سارے جتنے صحابہ تھے، سب کے بارے میں بات آ گئی، وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، ہم نے تمہیں معاف کر دیا ہے، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ بہت فضل کرنے والا ہے ایمان والوں پر، وہ معاف کر دیتا ہے، بڑی بڑی خطاؤں جو ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں۔
اب مزید کچھ باتوں کا تذکرہ آ رہا ہے کہ اس جنگ میں اور بھی کچھ ہوا تھا، معاف کیا ہے اللہ نے، لیکن ویسے بطور تذکرہ مزید باتیں کچھ آ رہی ہیں کہ مزید بھی اس پر بہت کچھ ہوا تھا۔ اذ تسعدون ولا تلؤون علی احد، جب تم اوپر چڑھے جاتے تھے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھتے تھے کسی کو۔ یہ جو بھگدڑ کی جو کیفیت ہوئی، تو بھگدڑ کی کیفیت میں جو جس کا جدھر منہ آیا وہ پھر ادھر بھاگا، یہ فطری بات تھی، ہوئی ہے۔ تو جب تم اوپر چڑھے جاتے تھے پیچھے مڑ کر نہ دیکھتے تھے کسی کو، والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول تمہیں پکار رہے تھے تمہارے پیچھے سے، یعنی رسول آوازیں دے رہے تھے کہ واپس آؤ واپس آؤ، اور تم واپس نہیں آ رہے تھے۔ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، تو اللہ نے بدلے میں پہنچایا تمہیں غم پر غم، یعنی ہر کچھ لمحے بعد کوئی شدید خبر آ جاتی، فلانے صحابی شہید ہو گئے، فلانے شہید ہو گئے، فلانے شہید ہو گئے، حمزہ شہید ہو گئے، مصعب شہید ہو گئے، یہاں تک کہ خبر آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ تو اس سے زیادہ پھر کیا وہ غمگین خبر ہوگی۔ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، تو اللہ نے بدلے میں پہنچایا تمہیں غم پر غم۔ وہ جو کچھ وقت تھا کہ جب وہ خالد بن ولید پیچھے سے لے کر آئے ہیں گھوڑ سواروں کا دستہ، اور اس کے بعد آپ سمجھیے کہ انتہائی وہ کچھ وقت ہوگا، گھنٹہ ہوگا، 2 گھنٹے ہوں گے، جب وہ شدید گھنٹہ ہی ہوگا مشکل سے، اس میں وہ شدید قسم کی کوئی جنگ ہوئی ہے، کل گھنٹہ ہوگا، ورنہ شدت پہلے شاید پہلے 10 منٹوں میں زیادہ ہوگی، پھر اور کم ہوگی پھر۔ تو وہ ایک حملہ تھا جو فوری طور پر مسلمانوں کے اوپر کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صرف 11 کے قریب صحابہ کرام موجود تھے، اور باقی جو ہے وہ دور جو ہے وہ جا چکے تھے مشرکین کے پیچھا کرتے ہوئے۔ تو اتنا شدید حملہ تھا کہ ان 11 میں سے 9 صحابہ کرام جو ہے وہ شہید ہو گئے، صرف 2 جو ہے وہ باقی بچے، اور وہ بڑی مشکلوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور پھر جب آگے خبر پہنچے کہ پیچھے یہ معاملہ ہو گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نرغے میں ہیں، تو پھر صحابہ کرام پیچھے بھاگے، اور سب سے پہلے جو پہنچے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہنچے ہیں، پھر حضرت عمر پہنچے ہیں، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ پہنچے ہیں، پھر اسی طریقے سے اور صحابہ کرام پہنچے ہیں۔ تو جو پھر جتنا قریب تھا وہ تیزی کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔ لیکن اس دوران بھی کیا ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خول کی کڑیاں اندر جا چکی تھیں، زرہ پر وہ تلوار لگی تھی تو ایک زرہ ٹوٹ گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے میں جا کے جو ہے وہ گرے تھے، اور شدید خون کا فوارہ جو ہے وہ چھوٹ پڑا تھا۔ تو یہ ساری تکلیفیں جو ہے یہ ہو گئی تھیں۔ اس کے بعد بہرحال صحابہ کرام جو ہے وہ جمع ہوئے، اور جیسے جیسے پھر جمع ہوئے تو پھر مقابلہ جو ہے وہ کرتے گئے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلندی پر لے جایا گیا، پہاڑ کے اوپر چڑھایا گیا۔ کتنی مشکلوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑ کے اوپر لے جایا گیا ہوگا۔ پھر خون کا فوارہ جو ہے وہ جاری تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ جو ہے وہ رک نہیں رہا تھا۔ تو پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ وہ گھر سے آئی ہیں، اور چٹائی جو ہے وہ کوئی تھی، اس چٹائی کو جو ہے وہ جلایا گیا، اور وہ جو ہے وہ جلا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر رکھی گئی، تو وہ اس سے جو ہے وہ خون رکا۔ تو کتنے غم پر غم مسلمانوں کو ملے۔ ہم آج یہ بس بتاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہوا تو کیفیت ہونے لگ جاتی ہے۔ تو وہاں جو مسلمان دیکھ رہے تھے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہا ہے، تو ان کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کیفیت میں دیکھا ہوگا۔ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، تو اللہ نے بدلے میں پہنچایا تمہیں غم پر غم، یعنی ہر خبر جو ہے وہ پھر سخت سے سخت آتی گئی۔ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم رنج نہ کرو اس پر جو جاتا رہا ہے تم سے۔ یعنی انسان کے اوپر ایک غم آئے، وہ پریشان ہو، اگلا اس سے بڑا غم آ جائے، اگلا اس سے بڑا غم آ جائے، اگلا اس سے بڑا غم آ جائے، پھر وہ کہتے ہیں یار بس ٹھیک ہے، اب ہمارے نصیب میں غم ہی ہے، صحیح ہے۔ جیسے کسی شاعر نے کہا، رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، یعنی رنج سے جب عادی ہو گیا تو عادی ہونے کے بعد رنج نہیں رہا۔ تو رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی۔ تو مشکلیں اتنی زیادہ پڑی کہ وہ پھر آسان ہی لگنے لگ گئی۔ تو لہٰذا اتنی زیادہ غمناک خبریں ملیں کہ مسلمان بھی اس غم کے سمجھے کہ خوگر ہو گئے۔ تو لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، یہ وہی انداز ہے تاکہ تم رنج نہ کرو اس پر جو جاتا رہا ہے تم سے، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور نہ اس پر جو آ پڑے تم پر، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ خوب واقف ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ اچھا، اب جو ہے یہ جب یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا تو اس میں جو ہے ایک اور کیفیت ہوئی،
پھر اللہ تعالیٰ کی آپ سمجھیں کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ مدد کا نزول جو ہے وہ نازل ہونا شروع ہو گیا۔ اب فرمایا کیا، ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا۔ اب جب یہ غم پر غم ہونے لگا تو کیا ہوا، پھر اللہ نے اتاری تم پر غم کے بعد راحت، یعنی ایسی اونگ، نیند آ گئی۔ اب آپ سوچے، صحابہ کہتے کہ ہمیں جو ہے وہ نیند آ رہی تھی، یعنی اتنی شدید کیفیت ہو گئی، اور صحابہ شہید ہو رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا فوارہ جاری ہو رہا ہے، رک نہیں رہا، اور ہمیں نیند آ رہی ہے۔ اور کبھی آپ نے شاید محسوس کیا ہو کہ کبھی آپ بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہیں، یا کبھی آپ 5 منٹ کے لیے سوتے ہیں، یعنی دوپہر کے وقت 5 منٹ 10 منٹ کے لیے، اس کے بعد جیسے ہی آپ اٹھتے ہیں تو بالکل فریش ہوتے ہیں، تر و تازہ ہو جاتے ہیں۔ تو وہ نیند کی کوئی ایسی جھپکی آئی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ اتنی کیفیت کے باوجود ہمیں نیند آنا شروع ہو گئی، اور وہ جیسے ہلکی سی جھپکی لی تو صحابہ بالکل فریش ہو گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد دوبارہ آنا پھر شروع ہو گئی۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا، پھر اللہ نے اتاری تم پر غم کے بعد راحت، یعنی ایسی اونگ، یغشا طائفۃ منکم، جو چھا رہی تھی ایک جماعت میں سے تم پر، ان کو نیند آ رہی تھی، وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم، اور ایک جماعت تھی بے چین کر دیا تھا جنہیں ان کی جانوں کی فکر نے۔ اب یہ کون سی جماعت تھی؟ یہ وہ منافقین کی جماعت جو بھاگ گئی تھی میدان سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب 1000 کا لشکر لے کر آئے تھے میدان میں، تو 300 عبداللہ بن ابی ساتھیوں کو لے کر جو ہے وہ واپس چلا گیا۔ اب جب یہ واپس چلا گیا اور جب ان تک خبر پہنچی کہ میدان میں جو ہے وہ یہ والا معاملہ ہو گیا ہے، تو ان کو خطرہ محسوس ہوا کہ اب یہ جو ہے یہ مدینہ کی طرف آئیں گے، اور ان کا خطرہ حقیقی تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی سمجھتے تھے کہ یہ مدینہ کی طرف جائیں گے۔ تو لہٰذا ان کو اپنی جانوں کی فکر پڑ گئی کہ اب اگر وہ لشکر، مکے کا جو لشکر آیا ہوا ہے ابو سفیان کی قیادت میں، اور خالد بن ولید، ان کو وہ اگر مدینہ کی طرف رخ کر لیتے ہیں اور مدینہ کے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہوتے ہیں، تو پھر ہماری جانوں کا کیا بنے گا؟ پھر وہ منافق تو کسی کا سگا نہیں ہوتا نا، تو منافق تو اپنی جان بچانے کے لیے دونوں سائڈوں پہ کھیل رہا ہوتا ہے، تو وہ تو کسی کا سگا نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا ان کو اپنی جو ہے وہ فکر پڑ گئی۔ وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم، ایک جماعت تھی بے چین کر دیا تھا جنہیں ان کی جانوں کی فکر نے، یظنون باللہ غیر الحق، وہ گمان کر رہے تھے اللہ کے بارے میں ناحق، کہ ظن الجاہلیت، جاہلیت والے گمان کر رہے تھے کہ وہ یہ تو رسول اللہ بھی شہید ہو گئے اور فلانا بھی شہید ہو گیا، تو اب اللہ تعالیٰ کی مدد تو آئی نہیں، اور اللہ کی مدد نہیں آئی تو ناکامی ہو گئی، اور اس قسم کی چیزیں وہ کر رہے تھے۔ تو یظنون باللہ غیر الحق، وہ گمان کر رہے تھے اللہ کے بارے میں ناحق، ظن الجاہلیت، جاہلیت والے گمان۔ یقولون، ان کا یہ کہنا تھا، حل لنا من الامر من شیء، ہمارے لیے بھی کوئی اختیار ہے فیصلہ کرنے میں سے؟ جب یہ مشورہ ہوا تھا کہ احد جو ہے کی جنگ جو ہے وہ کہاں کی جائے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشورہ تھا کہ احد کی جنگ جو ہے وہ مدینہ کے اندر رہ کے کی جائے، اور عبداللہ بن ابی کا بھی یہی مشورہ تھا کہ احد کی جنگ جو ہے وہ مدینہ کے اندر رہ کے کی جائے، لیکن مسلمانوں کے مشورے پر اس جنگ کو میدان احد کے اندر جو ہے وہ شفٹ کیا گیا تھا، وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تو لہٰذا اب وہ کہتے تھے کہ اگر ہماری بات مان لی ہوتی نا، اگر یہ جو اختیار ہے فیصلہ کرنے کا، تو اگر ہماری بات مان لی ہوتی تو پھر جو ہے یہ نہ ہوتا۔ تو یقولون حل لنا من الامر من شیء، کہتے تھے کیا ہمارے لیے بھی ہے اختیار میں سے کچھ؟ قل ان الامر کلہ للہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے بے شک اختیار سب کا سب اللہ کے لیے ہے۔ یہ جو منافقین ہیں، یہ کیوں منافق تھے؟ کیا ان کی عادات، بری عادات تھی؟ کون سی وہ 3 خصلتیں تھی جس کی وجہ سے یہ منافق بنے؟ 3 چیزیں ان کے لیے بہت بھاری تھی، 3 چیزوں میں پیچھے ہٹنے کی وجہ سے یہ پھر منافق بن گئے۔ پہلی چیز تھی جہاد، اللہ کے راستے میں جنگ کرنے سے یہ جو ہے وہ بھاگتے تھے کہ یہ جو ہے یہ بس اور کچھ کرا لو، جنگ نہیں کرنا، اور ہر میدان جب بھی جنگ کی بات آتی تو یہ کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ کر کے وہاں سے فرار ہونے کی جو ہے وہ کوشش کرتے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت حاصل کرنے کی کوشش کرتے کہ آپ ہمیں رخصت دے دیجئے، ہم یہ جنگ نہیں کر سکتے۔
تو لہٰذا ایک چیز تھی جنگ سے منافقین جو ہے وہ بھاگتے تھے، تو ہم بھی اپنا جائزہ لے لیں، بہرحال منافقین جنگ سے بھاگتے تھے۔ دوسری چیز تھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، مال نہیں خرچ کرتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں، کیا مال خرچ کرنا ان کے لیے موت کا سبب تھا۔ نماز پڑھا لو، مال شال ہم نہیں خرچ کریں گے۔ عبداللہ بن ابی مسجد میں آتا تھا نماز پڑھنے کے لیے، اور جمعے والے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کھڑے ہو کے یہ تقریر کیا کرتا تھا اور کہتا تھا لوگوں ان کی بات سنو، یہ اللہ کے رسول ہیں، اس طرح کی باتیں وہ کرتا تھا۔ تو لہٰذا یہ وہ اس طرح کے کام کرا لو، لیکن جنگ کرنا یا مال خرچ کرنا یہ ان کو پسند نہیں تھا۔ اور تیسری چیز یہ تھی جو ان کو ناپسند تھی کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیوں مانیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی اطاعت ان پر جو ہے وہ بہت گران تھی کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے وہ نہیں مانیں گے۔ یہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں بازاروں میں چلتے ہیں، تو لہٰذا ہم ان کی بات کیوں مانیں۔ تو لہٰذا یہ جو چیز تھی ان کے اوپر بہت گراں گزرتی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو یہ ماننا پسند نہیں کرتے تھے۔ تو لہٰذا یہاں پر بھی انہوں نے دل کی بات یہی جو ہے وہ بڑھاس نکالی، جی ہم نے دیکھے ان کی بات کیوں مانی گئی، ہماری بات مانی گئی ہوتی تو مدینہ کے اندر رہ کے جو ہے وہ جنگ کی گئی ہوتی تو پھر یہ معاملہ نہ ہوتا۔ تو جب اس نے کہا کہ انہوں نے یہ منافقین نے یہ کہا یقولون حل لنا من الامر من شیء، کہتے تھے کیا ہمارے لیے بھی اختیار میں سے کچھ ہے، کوئی ہمارا بھی حکم چلے گا یا صرف حضور کا ہی حکم چلے گا؟ تو اللہ نے کیا جواب دیا، قل ان الامر کلہ للہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے بے شک اختیار سب کا سب اللہ کے لیے ہے، جو بھی اختیار ہے وہ اللہ کا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو بات کہتے ہیں وہ اللہ کی منشا مرضی کے مطابق ہوتی ہے۔ تو قل ان الامر کلہ للہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے بے شک اختیار سب کا سب اللہ کے لیے ہے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ چھپاتے ہیں اپنے جیوں میں وہ جو ظاہر نہیں کرتے آپ کے سامنے، یعنی ان کے دل کی یہ بات ہے کہ آپ کی بات کیوں مانی جائے، آپ کا حکم کیوں مانا جائے، ہمارا حکم مانا جانا چاہیے۔ اور کیا انہوں نے کہا، یقولون لو کان لنا من الامر شیء، کہتے ہیں اگر ہوتا ہمارے لیے اختیار میں سے کچھ، یعنی کوئی ہمارا بھی مشورہ مانا جاتا، کوئی ہم جو کہہ رہے تھے وہ بات بھی مانی جاتی، تو یقولون لو کان لنا من الامر شیء، کہتے ہیں اگر ہوتا ہمارے لیے اختیار میں سے کچھ ما قتلنا ہاہنا، ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے، یہ حال نہ ہوتا کہ اب جس طرح یہاں پر قتل ہو رہے ہیں تو اس طرح جو ہے وہ قتل نہ کیے جاتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا جواب دیا، فرمایا قل لو کنتم فی بیوتکم، فرمائیے اگر تم ہوتے اپنے گھروں میں، لبرز الذین کتب علیہم القتل، ضرور نکل آتے وہ لکھا جا چکا تھا جن پر قتل ہونا۔ تم یہ کہہ رہے ہو نا کہ مدینے کے اندر ہوتے، مدینے کے اندر ہو کے جو ہے وہ ہماری بات مانی جاتی، مدینے کے اندر رہ کے جنگ کی جاتی، پھر اس طرح قتل نہ ہوتے، تو اگر تمہارے نصیب میں قتل ہونا لکھا ہوتا نا، تو جیسے ہم نے آج شروع میں پڑھا ہے کہ کتاب معجلہ، موت کا وقت تو مقرر ہے، اگر تمہارے نصیب میں قتل ہونا لکھا ہوتا نا تو تم گھروں کے اندر بھی قتل ہو جاتے، وہ گھروں کے اندر گھس کے تمہیں قتل کر دیتے۔ تو اگر موت کا وقت جہاں بھی ہو تو انسان پھر بچ نہیں سکتا، تو تم جو کہہ رہے ہو نا کہ اندر نہیں ہوئی، تو اگر موت کا وقت ہوتا تو پھر وہاں پر بھی آ سکتا تھا۔ تو لبرز الذین کتب علیہم القتل، ضرور نکل آتے وہ لکھا جا چکا تھا جن پر قتل ہونا، الی مضاجعہم، اپنی قتل گاہوں کی طرف، جہاں انسان کی موت کا وقت ہوتا ہے وہ وہاں پہنچ جاتا ہے، تیزی سے پہنچ جاتا ہے۔ کسی کی موت کا وقت جو ہے وہ کوئی کسی جگہ ہے تو وہ انسان وہ خود بخود وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں اس نے مرنا ہوتا ہے، وہ ویسے کہیں اور کا ہوتا ہے، لیکن اگر اس کی موت کہیں اور لکھی ہے تو وہاں پہنچ جاتا ہے، اپنے خود ارادے سے اپنا مال خرچ کر کے اپنی محنت کر کے وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں اس نے مرنا ہوتا ہے۔ تو اپنے قتل گاہوں کی، تو اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا ہوتا ہے کہ تمہیں قتل کرنا ہے تو تمہیں وہاں لے جاتا ہے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور تاکہ جانچ لے اللہ اسے جو تمہارے سینوں میں ہے، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور صاف کر دے اسے جو تمہارے دلوں میں ہے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ خوب جاننے والا ہے سینوں کی باتوں کا۔ تو یہ جو ہے یہ ان کی، وہ کبھی کہتے نہیں تھے کہ ہمارا بھی حکم چلنا چاہیے، وہ تو یہی کہتے تھے
کہ جی حضور کی بات ہوگی، حضور کی بات مانی جائے گی، حضور کی بات مانا کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مانا کرو. لیکن جب یہ والے حالات ہوئے تو پھر ان کی جو اندر گان تھا وہ ان کی زبان پر آ گیا کہ بھائی حضور کی کیوں بات مانی جائے، ہماری بات کیوں نہیں مانی جائے گی. تو اللہ علیم بذات الصدور، اللہ خوب جاننے والے سینوں کی باتوں کا، اسے خوب معلوم ہے کہ سینے کی باتوں کو جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ زبان پر لے کے آنا ہے. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک وہ لوگ جو پیٹ پھیر گئے تھے تم میں سے اس روز جب آپس میں ٹکرائیں دو جماعتیں. اب پھر ان کا تذکرہ کہ جب میدان میں ہوا مقابلہ اور اس وقت جب مسلمانوں کو شکست ہوئی تو شکست کے عالم میں بہت سارے مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے، بڑے بڑے نام جو ہیں وہ ان میں آتے ہیں. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک وہ لوگ جو پیٹ پھیر گئے تھے تم میں سے اس روز جب آپس میں ٹکرائیں دو جماعتیں. انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، بلا شبہ ہلا دیا انہیں شیطان نے بعض اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کمائے تھے. کوئی ان سے کبھی زندگی میں غلطی ہو جاتی ہوگی. پچھلی کلاس میں ایسی بات آئی تھی کہ انسان سود کھاتا رہے تو سود کھاتے رہے تو ان سے وہ خطا ہو گئی، کہیں نہ کہیں وہ معاملہ جا کے ظاہر ہو گیا. تو لہٰذا وہ گناہ جو ہے وہ انسان سے کوئی جو چمٹ جاتا ہے تو لہٰذا وہ پھر کسی ایسے مرلے پر وہ انسان کے پیچھے ہٹ جانے کا باعث بن جاتا ہے یا شیطان کے شکنجے میں آ جانے کا باعث بن جاتا ہے. تو اپنی زندگی کے اسی لیے مسلسل محاسبہ جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے کہ کوئی گناہ مسلسل تو نہ چل رہا ہو، توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے. تو انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، بلا شبہ ہلا دیا انہیں شیطان نے بعض اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کمائے تھے. یہ بات ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ معصوم جو ہیں وہ صرف انبیاء کی ذات ہے. معصوم عن الخطا، غلطی سے پاک، جس سے کوئی خطا نہ ہو، وہ صرف انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے ہیں. باقی سب سے غلطی ہو سکتی ہے. تو بے شک وہ صحابہ کا رتبہ، ان کے رتبہ بلند ہے، بہت بلند ہے، بہرحال وہ معصوم عن الخطا نہیں ہے، ان سے خطا ہو سکتی ہے. تو جیسے یہاں احد کے میدان میں ان سے خطا ہو گئی تو انما استزلهم الشیطان بما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم، لیکن اب یہ جملہ دوبارہ آ گیا، اللہ نے انہیں پھر معاف کر دیا ہے. اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے. جو میدان سے بھاگ گئے، جن کو رسول پکار رہے تھے وہ نہیں آ رہے تھے، جو جس بھی کیفیت پہ تھے، ایمان والے تھے، وہ بھگدڑ مچی، بھگدڑ مچنے کی صورت میں وہ تتر بتر ہو گئے، آگے پیچھے ہو گئے. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے سب کو معاف کر دیا ہے. جب اللہ نے معاف کر دیا ہے تو اس کے بعد پھر ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ انہوں نے یہ کام کیوں کر دیا. تو لہٰذا اس میں کوئی پریشانی نہیں، انسان تھے، بحیثیت انسان ان سے خطا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی تو بات ختم. تو وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے معاف کر دیا انہیں. اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بڑے تحمل والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا کالذین کفروا، نہ ہو جاؤ ان کی طرح جنہوں نے کفر کیا، وقالوا لاخوانہم، اور کہا اپنے بھائیوں کے بارے میں، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ سفر پر نکلے زمین میں، او کانوا غزا، یا وہ تھے جنگ کرنے والے، لو کانوا عندنا، اگر وہ ہوتے ہمارے پاس، ما ماتوا وما قتلوا، نہ وہ مرتے اور نہ ہی مارے جاتے. یعنی اگر وہ ہمارے پاس ہوتے، منافقین ہی کا قول ہے کہ وہ جو ہے انہوں نے کہا کہ کاش اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ وہ قتل ہوتے نہ وہ مارے جاتے، تو وہ محفوظ رہتے. لو کانوا عندنا، اگر وہ ہوتے ہمارے پاس، ما ماتوا وما قتلوا، نہ مرتے اور نہ ہی مارے جاتے. یعنی یہ ان منافقین کی مذمت ہو گئی کہ وہ منافقین جو 300 تھے وہ کہہ رہے تھے جی اگر وہ ادھر ہوتے تو ہمارے ساتھ ہوتے تو نہ مارے جاتے نا، تو ما ماتوا وما قتلوا، نہ مارے جاتے نا. تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کلمہ ہے نا، لو، کاش ایسے ہوتا تو ایسے ہو جاتا، کاش ایسے ہوتا تو ایسے ہو جاتا، کاش یہ ہو جاتا، کاش وہ ہو جاتا. تو اس کلمہ لو سے شیطان کا دخل شروع ہو جاتا ہے. یعنی جب انسان یہ سوچتا ہے نا کاش میں نے یہ نہ کیا، تو مطلب یہ کہ وہ اللہ تو کچھ نہیں ہے، سب کچھ تو انسان ہی ہے. یہ کیا ہوتا تو یہ ہو جاتا، یہ کیا تو یہ ہو جاتا، یہ کیا تو یہ ہو جاتا، سب کچھ تو انسان کرنے والا ہے، خود کرنے والا ہے، تو پھر اللہ کی طرح.
تو یہ جو کلمہ لو، کاش کہ ایسے ہوتا تو ایسے ہو جاتا، انسان کو اپنا بہترین سوچ سمجھ کر بہترین فیصلہ کرنا چاہیے. پھر غلط ہو جائے تو کوئی نہیں، پھر اس میں یہ نہیں کہنا چاہیے کاش میں نے ایسے کیا ہوتا تو ایسے ہو جاتا. وہ ہو سکتا ہے کاش ویسے کیا ہوتا تو اور ہی زیادہ کچھ غلط ہو جاتا. تو یہ تو کاش ہی ہے نا. تو لو کلمہ، کاش کلمہ، اس سے شیطان کا عمل دخل جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. تو لو کانو عندنا، اب یہاں پر یہ شیطان کے اس عمل دخلی کی بات مثال ہے ان منافقین کی زبانی. لو کانو عندنا، اگر وہ ہوتے ہمارے پاس، ما ماتوا وما قتلوا، نہ وہ مرتے نہ ہی مارے جاتے. لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، تاکہ بنا دے اللہ اسے حسرت ان کے دلوں میں. واللہ یحیی و یمیت، حالانکہ اللہ ہی زندگی دیتا ہے، اللہ ہی موت دیتا ہے. یہ جو شہادت کی موت ہے یہ تو بہت اعلیٰ موت ہے. یہ تو وہ موت ہے جس کے لیے انبیاء تمنائیں کرتے تھے، جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمنا کرتے تھے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دے، پھر زندہ کر، پھر شہید کر، پھر زندہ کر، پھر شہید کر. تو یہ تو وہ موت ہے جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں شہادت کی موت چاہیے. تو 70 مسلمانوں کو تو یہ موت ملی ہے، 70 صحابہ کو تو شہادت کا درجہ جو ہے وہ ملا ہے. تو یہ تو بہت بلند درجہ ہے. یہ تو ان سے پوچھے 70 سے اگر پوچھا جا سکے تو کہ ان کو کتنا بڑا انعام ملا ہے، وہ کتنی خوشی میں ہیں کہ کتنا اعلیٰ انعام ان کو جو ہے وہ مل گیا ہے. وہ سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ کر آئے کہ جو اللہ کے راستے میں شہید کیا جائیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، تمہیں سمجھ نہیں ہے وہ کیسے زندہ ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہا ہے کہ وہ زندہ ہے. تو وہ تو شہید ہو گئے، وہ تو زندہ ہیں، ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے، ہمیشہ کی ان کو زندگی مل گئی. تو وہ تو کامیاب ہے. تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ مارے گئے، قتل ہو گئے، وہ تو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں، کامیابی ان کو ملی ہے. واللہ یحیی و یمیت واللہ بما تعملون بصیر، اللہ اسے جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ، اور اگر تم قتل کیے جاتے ہو اللہ کی راہ میں یا فوت ہو جاتے ہو، یعنی شہید ہوتے ہو یا ویسے موت آ جاتی ہے اور اللہ کے راستے میں، تم نے نیت یہی کرنی ہے کہ میں نے اللہ کے راستے میں کام کرنے. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم قتل کیے جاتے ہو اللہ کے راستے میں، او متم یا فوت ہو جاتے ہو، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، تو یقیناً بخشش ہے اللہ کی طرف سے اور رحمت ہے. تو یہی چیز تو مطلوب ہے، یہی چیز تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش ملے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ملے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے، جنت میں داخل کر دے. تو لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، یقیناً بخشش اللہ کی طرف سے اور رحمت، خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، بہتر ہے اس مال سے جو وہ جمع کر رہے ہیں. یعنی جو کچھ منافقین جو ہے وہ جمع کر رہے ہیں، کتنا ہی وہ نہیں گئے، 300 جو چلے گئے واپس اور میدان سے بھاگ گئے، تو کتنا عرصہ جی لیا ہوگا اور کتنا عرصہ وہ زندگی کے مزے انہوں نے انجوائے کر لیے ہوں گے، کتنا عرصہ زندگی کے مزے اڑا لیے ہوں گے. آخر کار تو وہ سارے کے سارے مر گئے نا، تو مر کے پھر ہمیشہ کے لیے اس جہنم میں پہنچ گئے. تو لہٰذا وہ جو شہادت کی موت جن کو مل گئی وہ ہمیشہ کے لیے حیات جاوداں پا گئے. اور یہ جو بڑے سیانے بننے پھر رہے ہیں، میدان جنگ سے بھاگ جانے والے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جانے والے ہیں. تو کتنا جمع کر لیں گے مال، کتنی جان بچا لیں گے، آخر تو موت آئے گی نا. اب تو نہیں زندہ، وہ اسی وقت ہی سارے مر گئے. عبداللہ بن ابی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اس کا انتقال ہو گیا. تو لہٰذا کتنی اس نے اپنی جان بچا لی. تو لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، بہتر ہے اس مال سے جو وہ جمع کر رہے ہیں. وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، اور اگر تم فوت ہو گئے یا قتل کر دیے گئے، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، یقیناً اللہ ہی کی طرف جو ہے وہ جمع کیے جاؤ گے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات جو ہے وہ دی جا رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ظاہر بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشورہ لیا تھا، ایک مشورہ کیا تھا کہ بھائی لشکر آ رہے، اس صورت میں جو ہے وہ کیا کیا جائے. تو صحابہ کرام نے کہا کہ جی میدان میں نکل کے مقابلہ کریں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی بات کو مانتے ہوئے میدان میں نکلنے کا فیصلہ کیا. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اس کے خلاف تھی، آپ مدینے کے اندر محصور ہو کے لڑنا چاہتے تھے.
لیکن بہرحال وہ فیصلہ ہو گیا. اب جو ہے وہ 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے اس فیصلے کی وجہ سے. تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے؟ امیر کارواں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدایت. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رحمت کی وجہ سے جو اللہ کی طرف سے ہے آپ نرم مزاج واقع ہوئے ہیں ان کے لیے. یعنی آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ کے حق میں بہت نرم مزاج ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر بالفرض محال آپ ہوتے سخت مزاج اور سنگ دل، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یقیناً وہ منتشر ہو جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد سے. تو آپ نے سختی نہیں کرنی، آپ نے یہ نہیں کہنا کہ مشورہ مانگا تھا تو کیا مشورہ دیا. فَاعْفُ عَنْهُمْ، تو کیا کیجئے آپ ان کو معاف کر دیجئے. مشورہ مانگا، مشورہ دیا، غلط ہو گیا، کوئی بات نہیں، اب آپ کیا کیجئے فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ ان کو معاف کر دیجئے. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے استغفار طلب کیجئے، یعنی خود بھی معاف کر دیجئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے بھی دعا کیجئے کہ اللہ تو بھی ان کو معاف کر دے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان سے مشورہ لیتے رہیے. تو یہ بات ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کلام کو جو ہے وہ اللہ کا کلام بناتی ہے. یہ کیا حکیمانہ بات ہے کہ اس سب کے باوجود مشورہ ہوا، مشورے کے نتیجے میں یہ نتیجہ نکلا. تو ایسا نہیں ہے کہ اب آئندہ آپ نے مشورہ نہیں کرنا، آئندہ بس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ بس یہ ہوگا تو بس ویسے ہی کر لیا جائے. نہیں، بلکہ پھر کہا جا رہا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، مشورہ کیا کیجئے ان سے معاملات میں، مشورہ کرتے رہیے، پھر مشورہ لیتے رہیں. پھر کوئی مشن درپیش ہو، پھر کوئی مسئلہ جو ہے وہ درپیش ہو، پھر صحابہ کرام کو اکٹھا کیجئے، پھر مشورہ کیجئے. مشورے میں برکت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے مشورہ کیا کرو، مشورے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، مشورہ کیجئے ان سے معاملات میں. فَإِذَا عَزَمْتَ، پھر جب آپ فیصلہ کر لیں. تو اس میں یہ ہے کہ فیصلہ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا ہے لیکن مشورہ لیا جا سکتے. فَإِذَا عَزَمْتَ، پھر جب آپ عزم کر لیں، فیصلہ کر لیں. فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ تعالیٰ پر توکل کیجئے، پھر اللہ پر بھروسہ کیجئے اور پھر جو ہے وہ فیصلہ کر لیجئے. اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، بے شک اللہ پسند فرماتا ہے توکل کرنے والوں کو. جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں ان پر جو ہے وہ اللہ ان کو پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وہ محبوب بنتے ہیں. آپ فرمایا اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ، اگر مدد فرمائے تمہاری اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے، فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، تو کوئی نہیں ہے جو پھر تم پر غالب آ سکے گا. تو یہ جو تھوڑا سا نقصان ہوا ہے، وقتی نقصان ہوا ہے، 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں، بہت نقصان تمہیں محسوس ہو رہا ہے، صبر کرو اس پر. اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی تو تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہوگا. اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ، اگر مدد فرمائے تمہاری اللہ، فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، کوئی غالب آنے والا نہیں تم پر. اور اللہ مدد کن کی کرتا ہے؟ سورہ محمد کے اندر یہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو یقیناً وہ تمہاری مدد کرے گا. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی مدد نصیب ہو جائے، تو ہمیں یہ چاہیے ہم اللہ کی مدد کریں. اب اللہ کی مدد کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کے دین کا کام کرنے لگ جائیں، دین کی دعوت کا کام کرنے لگ جائیں، دین کی اقامت کا کام کرنے لگ جائیں، دعوت دین، اقامت دین، اس جدوجہد میں اپنی جان کھپا دیں. اللہ کا دین پوری دنیا میں پھیل جائے، اللہ کا دین غالب ہو جائے اس روئے ارضی پر، اس جدوجہد میں ہم لگ گئے تو یہ اللہ کی مدد ہے. اگر ہم اس کام میں لگ گئے پھر اللہ کی مدد بھی آئے گی. اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، تو اگر اللہ تمہاری مدد کرنے پہ آ گیا تو پھر تم پر کوئی غالب نہیں آ سکے گا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہ ساتھ چھوڑ دے تمہارا، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو کون ہے جو مدد کرے گا تمہاری اس کے بعد؟ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری مدد نہیں کریں گے تو پھر کون جو ہے وہ تمہاری مدد کرے گا؟ پھر تم کیسے کامیاب ہوگے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر بس لازم ہے کہ بھروسہ کریں ایمان والے. جو ایمان والے ہیں وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے ان کو.
آگے فرمایا وما کان لنبی ان یغل، اور ممکن ہی نہیں کسی نبی کے لیے کہ وہ خیانت کرے۔ یہ منافقین انہوں نے یہ بھی کہنا شروع کر لیا، بڑے بدبخت تھے یہ منافق، انہوں نے یہ کہنا شروع کر لیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھپا لی ہے، کوئی مال غنیمت تھا تو اس میں سے شاید کوئی چادر جو ہے وہ معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپا لی ہے۔ تو ما کان لنبی نہیں یغل، ممکن ہی نہیں نبی کے لیے کہ وہ خیانت کرے۔ ومن یغلل، اور جس نے خیانت کی، یاتی بما غل یوم القیامت، لے آئے گا جو اس نے خیانت کی روز قیامت۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر جان کو اس کا جو اس نے کمایا۔ وہم لا یظلمون، اور ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو آپ منافقین کی بدبختی دیکھیے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والے سے بھی اس طرح کی باتیں کر جاتے تھے۔ آگے ہم چلیں گے تو مزید ان منافقین کی بدبختی کی کئی باتیں پڑھیں گے۔ افمن اتبع رضوان اللہ، تو کیا جس نے پیروی کی اللہ کی رضا کی، کمن باء بسخط من اللہ، اس جیسا ہو سکتا ہے جو لوٹا غضب لے کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المصیر، اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاص یہ مسلم ہے۔ ہم درجات عند اللہ، ان سب کے درجے ہیں اللہ کے ہاں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ خوب دیکھنے والا ہے اسے جو وہ کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر ایک اور بات کر کے پھر چلیں، ہماری کلاس کا آج وقت مکمل ہو رہا ہے، تو ایک اور بات کر کے بات مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ کہ یہ جو آیت آئی تھی نا، وما کان لنبی ان یغل، ممکن ہی نہیں کسی نبی کے لیے کہ وہ خیانت کرے۔ تو ایک تو میں نے آپ کو تفسیر بتائی، ایک تفسیر تو یہ ہے کہ ایک منافق نے یہ کہہ دیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چادر جو ہے وہ چوری کی ہے۔ ایک اور معنی بھی اس کا بیان کیا گیا، غل کہتے ہیں دل میں کدورت کو، یعنی دل میں کسی کے لیے کچھ ناپسندیدگی۔ تو کچھ نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کے لیے، صحابہ کے لیے کوئی ناپسندیدگی تھی کہ انہوں نے یہ کیا کر دیا، انہوں نے یہ غلط کام کر دیا۔ تو یہ اس کی بھی اللہ تعالیٰ نفی کر رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی صحابہ کرام کے حوالے سے صاف ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، ممکن ہے نبی کے لیے کہ وہ خیانت کرے۔ یہ بھی ایک طرح کی خیانت ہے کہ دل میں کچھ اور، زبان پر کچھ اور، تو یہ بھی ایک طرح کی خیانت ہے۔ تو لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی وضاحت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی ان صحابہ کرام کے لیے کچھ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی ان کے لیے جو ہے وہ صاف ہے۔ تو ایک تفسیر یہ بھی بیان کی گئی کہ اس غل سے مراد یہاں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کچھ نہیں ہے۔ غل دل میں کدورت کو کہتے ہیں، تو کہا جا رہا ہے کہ وہ کدورت نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو پہلے میں نے عرض کر دی تھی کہ منافق نے جو الزام لگایا تھا، ممکن ہے دونوں چیزیں ہوں، تو دونوں کی یہاں اسی ایک ہی لفظ سے دونوں ہی کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وضاحت کر دی۔ تو بہرحال ہمارا وقت مکمل ہو گیا، تو یہاں تک ہی ہم آج رک رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں یہاں سے اپنے سبق کو آگے پڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو صحیح بات کہی ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بات غلط نکل گئی ہو زبان سے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی، تب تک لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔